بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن کریم میں 90 پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ اس پارے کا آغاز حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ان متکبر لوگوں کے تذکرے سے ہو رہا ہے جنہوں نے اپنے تکبر کے باعث حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، بلکہ الٹا حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ آپ واپس پلٹ کر ہماری ملت میں آئیں اور اسی نظریے کو اور اسی عقیدے کو قبول کریں جس پر ہم کاربند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر اور مغرور لوگ یہ کہنے لگے، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اے شعیب اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قال اولو کنا کارہین او لتعودن فی ملتنا، یا ایک صورت یہ ہے کہ آپ واپس پلٹ کر ہماری ملت میں آ جائیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ ہم تمہارے نظریے کو ناپسند بھی کر رہے ہوں پھر بھی یہی ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ قوم نہیں مانی۔ حضرت شعیب علیہ السلام تو یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ تو اپنے موقف پر قائم رہے۔ بالآخر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک سخت قسم کا زلزلہ آیا اور وہ سارے لوگ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا تھا، اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلے رکوع میں یہ بات سمجھائی ہے اور بڑی اہم بات سمجھائی ہے کہ وَلَقَدْ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، جن بستیوں میں بھی اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات تشریف لاتے رہے، بستی کے لوگوں کو ہم وقتاً فوقتاً آزماتے رہے، مختلف قسم کی دشواریوں اور تنگیوں میں اور سختیوں میں انہیں مبتلا کیا گیا۔ یہ سختیاں اور تنگیاں اور یہ وبائیں اور آفات جن کا آج کل ہم بھی شکار ہیں، یہ دراصل اس لیے ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ لوگ عاجزی اختیار کریں اور پلٹیں اپنے خالق اور اپنے رب کی طرف۔ اور معزز ناظرین، اللہ کی طرف جو پلٹتا ہے اور اللہ کا جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دوسرے رکوع میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ کی ناراضی سے بچ بچ کر زندگی گزارنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کرتے، تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ ایمان اور تقوی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے، صرف دروازے نہیں بلکہ برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیتے۔ لیکن کیا ہوا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لوگوں نے اللہ کی بات کو جھٹلانے کا مزاج اختیار کیا بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی گرفت میں لیا اور ان کو ہم نے پکڑا اور اللہ کے ہاں سے سزا کا وہ حقدار ٹھہرے۔ اس کے بعد پھر اس سے اگلے رکوع میں یعنی تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ فرعون کی طرف ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ قریباً 10ویں رکوع تک 11ویں رکوع تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے
کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرعون کے سامنے انہوں نے اپنی بات رکھی، اپنے معجزات کا اظہار کیا، اور کس طرح فرعون نے ان کی بات کو نہ مانا بلکہ اپنی طرف سے جادوگروں کو کھڑا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لایا، اور وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس طرح سے آئے کہ انہوں نے اپنے جادو کا اظہار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی بطور معجزہ عطا فرمائی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی تو ان کی رسیاں اور جو بھی انہوں نے جادو کا اظہار کیا تھا، یہ ان کے جادو کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے نگل لیا، اور یہ بات عظمت کے طور پر ظاہر ہوئی کہ اللہ کے نبی کا معجزہ ان کے تمام جادوؤں پر اور ان کے مکر پر غالب ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزے کا اظہار ہوا، اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا، تو وہ تمام جادوگر جو جادو کی حقیقت کو سمجھتے تھے وہ فوراً ایمان لے آئے۔ جب وہ ایمان لائے تو فرعون نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کر لیا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف پہلوؤں سے کاٹوں گا اور تمہیں سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے ایمان قبول کیا ہے۔ اب دیکھیے، ایمان کی قوت اور ایمان کی طاقت کا مشاہدہ کیجئے کہ جو ہی وہ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن ایمان سے انحراف اور ایمان سے واپس پلٹنا، اس سے انہوں نے بالکل انکار کر دیا۔ معزز ناظرین، ایمان اللہ کی وہ دولت ہے کہ جس کے میسر آ جانے کے بعد ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ ہم اس ایمان کو داؤ پر لگا دیں، دنیا کی خاطر، مفادات کی خاطر، عہدے کی خاطر، منصب کی خاطر۔ یہی درس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان جادوگروں سے جو بعد میں الحمدللہ مومن ہو گئے ہمیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ فرعون کو اور اس کے حواریوں کو ہم نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا، قحط سالیوں میں ڈالا اور دشواریوں میں ڈالا، اور وہ ان دشواریوں سے چاہیے تو یہ تھا کہ پلٹتے اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن بڑے محروم رہے۔ انہوں نے اس تکلیف کو اور اس آفت کو اور ان آزمائشوں کو ایمان کی اللہ کی طرف پلٹنے کا سبب نہیں سمجھا، حالانکہ اصل یہ ہے کہ اگر تکلیف آئے اور وہ تکلیف اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہو تو وہ انسانوں کے لیے رحمت ثابت ہوتی ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ فرعون اور اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے منحوس ثابت ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب ان کو کوئی خوشحالی میسر آتی تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہم اس کے حقدار ہیں، ہمارا یہ حق ہے کہ یہ خوشحالی ہمیں ملنی چاہیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر ان کو کوئی بدحالی ہوتی اور پریشانی پیش آتی تو کیا کہتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے رفقا کو منحوس قرار دیتے ہوئے یہ کہتے کہ ان کی نحوست کی وجہ سے آئی ہے۔ الا انما طائرہم عند اللہ، آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نحوست کی بات جو کر رہے ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی فرد، کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی گھڑی، کوئی مہینہ ہرگز ہمارے دین میں منحوس نہیں ہے۔ معزز ناظرین، ہمارے ہاں یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ جناب یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ 13 اور 23 اور 3 کی گنتی اور منحوس ہے، یہ دن منحوس ہیں، اور منگل کا دن منحوس ہے اور فلاں منحوس ہے۔ منحوس کوئی چیز نہیں ہے۔ ایام کو اور دنوں کو اور مہینوں کو اور گھڑیوں کو
اعمال منحوس کر دیتے ہیں، انسان کے اپنے اعمال۔ دن منحوس نہیں ہیں، دن تو سارے مبارک ہیں، دن تو گھڑیاں ساری مبارک ہیں۔ لوگوں کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ایام اور مہینے یا گھڑیاں ان کے لیے منحوس ہو جاتی ہیں۔ یہی درس اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اس واقعے سے ہمیں دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے، اور بنی اسرائیل بھی ایسی قوم ثابت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم سے ہمیں بچائے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم قدم پر ان کی بات کی مخالفت کی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لی۔ ایک سٹیج ایسی آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے قوم نے کیا کیا کہ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو عقیدہ توحید سمجھایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو بہت پریشان ہوئے قوم کو دیکھ کر، اور بڑی ناراضی کا اظہار کیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ تو کہنے لگے یبن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ اے میرے ماں جائے، مجھے خدشہ تھا، یعنی میں ان کے گروہ میں خود کو میں نے کمزور پایا، اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں، یہاں تک نوبت پہنچ گئی، تو آپ مجھے ان میں شامل نہ کیجیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی اس بات کو سن کر اللہ تعالیٰ سے جو درخواست کی ہے معزز ناظرین، وہ بہت قابل توجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا رب اغفر لی ولی اے پروردگار مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ مجھ سے تو یہ ایک طرح سے قصور ہوا ہے کہ میرا جو مشن تھا اور میری جو تعلیم تھی اور میری جو ہدایات تھیں وہ پورے طور پر اثر انداز نہیں ہوئیں، اور میرے بھائی سے یہ قصور ہوا ہے کہ وہ ان کی اس زیادتی پر اور اس غلط حرکت پر کسی حد تک خاموش رہے، تو اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ وادخلنا فی رحمتک، اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کر، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، وانت ارحم الراحمین، اور تو بڑا مہربان ہے، تو رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا کی، اور بہت میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس دعا پر ذرا غور کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اے اللہ تو ہمارا کارساز ہے، سرپرست ہے، تو ہمیں بھی معاف کر دے، ہم پر رحم فرما دے، اور تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ اس دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے بھلائی یقینی بنا دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی یقینی بنا دے، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہدنا کا جو لفظ ہے، اسی سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہود کا لفظ ان لوگوں نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس جملے پر ذرا غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جسے چاہے میں پہنچاؤں گا، لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کی وسعت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ فضاؤں میں پھیلی ہوئی جتنی اللہ کی قدرتیں ہیں، آسمانوں پر چمکتے ستارے، ان کی تو شاید کوئی گنتی کر سکے، لیکن اللہ کی رحمت ان سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ سمندر میں پھیلے ہوئے پانی کے قطرات اور ذرات، ان کا تو شاید کوئی شمار کر سکے، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ بس رحمتی وسعت کل شیء، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میری رحمت
ہر شے سے زیادہ وسیع ہے۔ لیکن اگلی جو بات ہے معزز ناظرین، وہ میرے اور آپ کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ۔ اے موسیٰ، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، اور میں یہ رحمت یقینی بنا دوں گا ان کے لیے جو نبی امی میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بشارت ہے۔ جو رسول نبی امی کے پیروکار ہوں گے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، جو ہماری آیات پر یقین کرنے والے ہوں گے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس ہستی پر ایمان لانے والے ہوں گے جن کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں، انہوں نے انسانوں میں سے کسی کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں کیے، ان کا استاذ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے سکھایا آپ کو وہ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے کا اظہار کیا، اور پتھر پر لاٹھی ماری تو وہاں سے چشمے جاری ہو گئے، اور جب چشمے جاری ہوئے تو قوم کو پانی میسر آ گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا اور بادل ان کے ساتھ ساتھ چلا دیے تاکہ گرمی وادی تیہ میں گرمی کی شدت سے اور سورج کی تپش سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے بجائے اس کے کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بستی میں داخل ہو تو حتتن کہہ کر داخل ہوتے چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہو، الٹا انہوں نے الفاظ بدلے اور ناشکری کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک بستی میں جب یہ لوگ ٹھہرے سمندر کے کنارے پر، تو ہم نے ایک آزمائش ان پر یہ ڈالی کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا ہے، ہفتے کے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ ہفتے کے دن ان کو مچھلیاں زیادہ دکھائی دیتی تھیں، تو انہوں نے ایسی چال چلی کہ اس پانی کو چھوٹی چھوٹی ندیاں بنا کے ایک حوض میں اور تالاب میں جمع کرنا شروع کیا، اور وہاں مچھلیاں جمع کر لیتے، پھر پورا ہفتہ کھاتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کے نتیجے میں ان کو اپنی گرفت کا شکار کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو مچھلی کا شکار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سزا دی جو پوری انسانیت کے لیے عبرت کا ایک سامان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، اور وہ جو اچھے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے انعامات کے حقدار ٹھہرے۔ اس کے بعد نئے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عہد الست کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی مخلوق سے یہ عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو ان کی پشتوں سے نکالا اور ان کی نسل کو اور ان کو گواہ بنایا، اور یہ پوچھا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں تمام ارواح کو گویا جمع کر کے ان سے ایک سوال کیا گیا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ جی ہاں، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں شہدنا، یہ ایک طرح سے قالوا بلا شہدنا، اے اللہ ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعتاً آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ آج بھی انسانی فطرت میں جو اللہ کے وجود کا ایک اندر مزاج پایا جاتا ہے، وہ یقیناً اس عہد الست کا اثر ہے
جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں انسانوں نے کیا تھا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہے، تو وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے انہوں نے بالآخر یہی کہا ہے کہ اب جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اس کے بعد اللہ کے سوا اور کسی کی مدد نہیں ہو سکتی، اللہ ہی ہمیں اس سے نکال سکتے ہیں۔ باقاعدہ دعائیہ تقریبات ان ملکوں میں کرائی گئیں کہ جن ملکوں کی اکثریت اللہ کا وجود ماننے سے انکاری ہے۔ معزز ناظرین، یہ اسی عہد الست کی برکتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں یعنی رکوع نمبر 12 میں ایک ایسے فرد کا ذکر کیا گیا ہے جو بہت اللہ کا قریبی تھا اور بڑا ایسا شخص تھا کہ جس کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات تھا، لوگ اس کے پاس آ کر دعائیں کرایا کرتے تھے، اور نیک تھا اور صالح تھا اور صاحب علم تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آپ ان کو اس شخص کا حال بیان کیجئے کہ جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں۔ اور پھر ذکر ربانی کے آداب اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو یاد کیا کیجئے دل ہی دل میں گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے ڈرتے ہوئے بغیر آواز بلند کیے، صبح بھی اور شام بھی۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے قرآن کے مخاطب تو غفلت کرنے والوں میں یقیناً نہ ہو جانا۔ اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، لیکن نہ چلانا ہے اور نہ ہی بالکل چپ رہنا منہ بند کر کے، بلکہ ایک درمیانی آواز میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجا کرتے رہنا ہے۔ سورہ انفال کا ذکر ہے۔ سورہ انفال کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، آپس کے تعلقات درست رکھو، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو اور آپس کے تعلقات درست رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنے والے بنو۔ پھر ایمان والوں پر جو قرآن کریم کے اثرات ہوتے ہیں اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے پاس اذا ذکر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان کا نور بڑھ جاتا ہے۔ کیا قرآن کریم پڑھتے ہوئے واقعتاً میری اور آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر بھروسہ کرتے ہیں، تمام تر اسباب اختیار کر کے نتائج اللہ پر چھوڑتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، ہمارے دی ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں کھرے مومن، یہ سچے مومن یہ ہیں۔ اللہ ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بدر کے غزوے کا جنگ بدر کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کافروں کے دلوں میں ان کا رعب ڈالا، اور میدان جہاد میں پشت دکھانے سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، دیکھو جب مقابلہ تمہارا کفار سے ہو جائے میدان جنگ میں تو وہاں پشت نہیں پھیرنی ہے، پیٹھ نہیں پھیرنی ہے، بلکہ میدان میں ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ بدر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے دست مبارک سے جو کفار کے لشکر کی طرف ریت ایسے پھینکی تھی مٹھی، تو اللہ فرماتے ہیں ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی ریت کو تمام کفار کی آنکھوں تک اپنی قدرت سے پہنچا دیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو منافقانہ رویہ اختیار نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو یہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے قرآن کو سنا ہے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
لیکن حقیقت انہوں نے نہیں سنا ہے۔ کیا قرآن کی بات پر میں اور آپ کان دھر رہے ہیں؟ یہ بہرحال ہمیں اس آیت کی روشنی میں غور کرنا چاہیے۔ پھر معزز ناظرین، ہمیں خطاب کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جب کہ اللہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں اس قرآن کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے۔ قرآن ہماری زندگی ہے، قرآن ہماری ملی حیات ہے، زندگی ہے۔ اور جیسے روح انسانوں میں ہوتی ہے ویسے ہی قوموں میں بھی ہوتی ہے، اور قوموں کی روح اگر نکل جائے تو قومیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے یہاں اللہ نے خاص طور پر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ خیانت سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور دیکھو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک فرقان فٹ کر دیں گے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے میں تمہاری مددگار ہوگی۔ اور یہ بھی اللہ نے سمجھایا کہ جب تک اللہ کے حبیب تمہارے اندر موجود ہیں تم پر عذاب نہیں آئے گا، اور اگر تم استغفار کرتے رہو گے تو عذاب سے یقیناً بچے رہو گے۔ اور بالکل آخر میں فرمایا کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہی بہترین حامی ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ معزز ناظرین، 9ویں پارے کے مضامین کا اختصار کے ساتھ ہم نے ذکر کیا، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ خود یہ پارہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ العزیز نئے پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔